بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ فرسٹ ایئر اردو کے لیے ہے، اور ہم اس لیکچر میں فرسٹ ایئر اردو کے ایک سبق جو کہ صنف کے اعتبار سے ڈرامہ ہے، جس کا نام ہے تعلیم بالغاں، اور یہ تحریر ہے خواجہ معی الدین کی، اس کے مشقی سوالات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ڈرامہ کی تعریف اور ڈرامہ، داستان، ناول، افسانہ میں فرق اور اس کی لازمی عناصر پہ بات کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اکثر جو ہے وہ امتحان میں آ جاتا ہے۔ ڈرامہ کے لفظی معنی: ڈرامہ کا لفظ یونانی زبان سے بنا ہے جس کے معنی عمل کرنا یا کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اصطلاحی تعریف: اصطلاح میں ڈرامہ سے مراد ایسی کہانی ہے جو مختلف کردار اپنی گفتگو اور عمل کے ذریعے سٹیج پر پیش کرتے ہیں۔ فرق: داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ قصے کے مختلف روپ ہیں۔ بحیثیت قصہ ان چاروں میں کوئی فرق نہیں، البتہ اول ذکر کر کے 3 اصناف، اور ڈرامے میں اتنا فرق ضرور ہے کہ اول ذکر اصناف یعنی داستان، ناول، افسانہ میں کہانی یا بیان مصنف کی زبانی ہوتا ہے، جبکہ ڈرامہ میں کہانی کا بیان ڈرامے کے کردار اپنے عمل اور باتوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ یعنی داستان، ناول، افسانہ میں آپ کوئی بھی کہانی جو ہے وہ مصنف کی زبانی تحریر کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ ڈرامہ میں اس کو سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ لازمی عناصر: ڈرامے کے کچھ لازمی عناصر ہوتے ہیں، ہر ڈرامہ نگار ان عناصر کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 1، سٹیج۔ ڈرامے میں سٹیج بنیادی اہمیت رکھتا ہے، سٹیج کے بغیر کوئی ڈرامہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یاد رہے کہ سٹیج اصل ڈرامے کا حصہ نہیں ہوتا، مگر ڈرامے کی پیشکش میں ضروری عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ سٹیج کی ترتیب و آرائش، مناظر کی تبدیلی اور تماشائیوں کے ذوق و دلچسپی کا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، تماشائی۔ ڈرامہ چونکہ تماشائیوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے تماشائی ڈرامے کا اہم عنصر ہیں، جن کی نفسیات، ضروریات اور دلچسپی کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، پلاٹ۔ پلاٹ سے مراد وہ خاکہ ہے جو ڈرامہ نگار کے ذہن میں کہانی کو پیش کرنے کے لیے بنتا ہے، اور اسی خاکے کے مطابق وہ واقعات کو ترتیب دے کر مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ ناول اور افسانے کی طرح ڈرامے کے لیے بھی پلاٹ ایک اہم ضرورت ہے۔ اچھا پلاٹ مربوط، فطری اور عام فہم ہوتا ہے۔ کہانی مختلف مراحل سے گزر کر انجام تک آتی ہے۔ ان مختلف مراحل کو آپس میں ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ آغاز کے ساتھ ہی تصادم اور کشمکش کی کیفیت سامنے آتی ہے۔ خیر و شر، حق و باطل کی قوتیں، کرداروں کے آپس کے اختلافات اور واقعات کو ایک تسلسل کے ساتھ نقطۂ عروج تک لاتے ہیں، اور پھر الجھے ہوئے معاملات میں سلجھاؤ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ڈرامہ اپنے انجام کی طرف جاتا ہے، اور کسی منطقی انجام سے دوچار ہو کر ڈرامہ اپنے اختتام کو جا پہنچتا ہے۔ نمبر 4، مکالمہ۔ مکالمہ ڈرامے کا ضروری جز ہے۔ مکالمے کے ذریعے کہانی شروع ہوتی ہے، مختلف مراحل سے گزر کر کسی نتیجے تک پہنچتی ہے۔ ہر کردار اپنے عمل اور ارادے کا اظہار اپنی گفتگو یا مکالمے سے کرتا ہے۔ یہ گفتگو بعض اوقات دوسرے کرداروں کے ساتھ ہوتی ہے، اور بعض اوقات کوئی کردار اپنے آپ ہی سے گفتگو کرتا ہے، جسے خود کلامی کہتے ہیں۔ نمبر 5، کردار۔ چونکہ ڈرامے میں بیانیہ نیریٹو انداز کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے کردار یا اداکار اپنی گفتگو، اعمال اور حرکات و سکنات کے ذریعے ڈرامے کا آغاز بھی کرتا ہے، کہانی کو آگے بڑھاتا بھی ہے، اور اختتام بھی اسی کے ہاتھوں انجام پاتا ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا انحصار بڑی حد تک اداکار کی صلاحیتوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 6، تجسس۔ ڈرامے میں واقعات کی ترتیب اور پیشکش ایسے انداز میں ہو کہ ناظرین ہر واقعے کے بعد دوسرا واقعہ دیکھنے کو بے قرار ہوں اور خود سے سوال کرتے رہیں کہ آگے کیا ہوگا، نہ جانے اگلا واقعہ کس طرح کا ہو۔ نمبر 7، نقطۂ عروج۔ نقطۂ عروج یا کلائمیکس ڈرامے کا وہ مقام ہے جہاں ڈرامے میں پیدا شدہ الجھنیں اور پیچیدگیاں اپنی انتہا اور عروج پر پہنچ جاتی ہیں، اور تماشائی اس بے تابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کردار اس صورتحال سے کس طرح وہ عہدہ برا ہوگا۔ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر ڈرامے کا نقطۂ عروج کامیاب ہے تو انجام بھی بخیر ہوگا۔ موسیقی۔ بعض اوقات موسیقی کو ڈرامے کے اجزاء میں شامل کیا جاتا ہے، تاہم بہت سے ڈرامے اس کے بغیر بھی سٹیج کیے جاتے ہیں۔ اردو ڈرامے کا ارتقاء۔ اردو ڈرامے کی باقاعدہ ابتداء امانت لکھنوی کے ڈرامے اندر صبا 1854 سے ہوئی۔ اس ڈرامے کے پلاٹ، گانوں، حسین و جمیل عورتوں کے جمگھٹوں، آرائش و زیبائش، موسیقی نے لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ احسن لکھنوی اور طالب بنارسی نے ڈرامے میں حقیقت نگاری اور سادہ زبان کو رواج دیا۔
آغا اشر کو بہترین ڈراموں کی وجہ سے ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ ان کے ڈراموں کے مقاصد بالعموم اصلاحی ہیں۔ ان کے ڈراموں میں رستم و سہراب، اسیر مرز، شہید ناز اور یہودی کی لڑکی زیادہ مشہور ہیں۔ امتیاز علی تاج نے انارکلی کے نام سے اردو کا سب سے مقبول ڈرامہ لکھا۔ کہانی، کردار، زبان اور مکالمے سب کچھ لاجواب۔ مرزا ادیب نے لہو اور قالین، شیشے کی دیوار اور خاک نشین کا اضافہ کیا، اور خواجہ معی الدین نے تعلیم بالغاں کے نام سے معیاری ڈرامہ لکھا۔ مشقی سوالات تعلیم بالغاں۔ سوال نمبر الف، مولوی صاحب قرض کیوں واپس نہ کر سکے؟ جواب، خواجہ معی الدین نے اپنے ڈرامے تعلیم بالغاں میں حکمرانوں کی تعلیم میں غیر دلچسپی بلکہ مجرمانہ غفلت کی تصویر کشی کی ہے۔ مولوی محبت علی ایک جھونپڑی نما مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ مدرسے اور مدرس دونوں کی شکل سے ہی غربت ٹپکتی ہے۔ قرض واپس نہ کرنے کی وجوہات۔ حکومت کی لاپرواہی سے مدرسہ اور مدرس دونوں شدید مالی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، اور مدرس میں قرض کی واپسی کی سکت نہیں رہی، کیونکہ نمبر ایک، حکومت نے مدرسے کی گرانٹ آدھی کر دی ہے، اور نمبر دو، 6 ماہ سے مدرس کی تنخواہ بھی بند ہے۔ اب مدرس صاحب گھر اور مدرسے کو چلاتے تو کس طرح چلاتے؟ کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی تو ہے نہیں۔ دونوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے مولوی صاحب شاگردوں کا مقروض ہو گیا۔ اپنے شاگرد وکٹوریہ والے چراغ شاہ سے 20 دن پہلے 24 روپے جو ہیں وہ ادھار لیے، جو 20 روپے تھے، ان میں سے 10 روپے تو واپس کر دیے، لیکن 10 روپے اب بھی رہتے ہیں۔ اب شاگرد اپنے استاد کو کمچی دکھا کر اپنا قرض اس احسن انداز سے وصول کرنا چاہتا ہے، لیکن مولوی صاحب قرض ادا کریں تو کیسے، جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ تو یہاں پر چراغ شاہ سے 20 روپے ادھار لیے تھے، جس میں سے 20 روپے میں سے 10 واپس کیے تھے اور 10 واپس نہیں کیے تھے۔ اسی لیے وہ جو شاگرد ہیں ان کا، چراغ شاہ وکٹوریہ والا، وہ آتا ہے اور مولوی صاحب کو کمچی دکھاتا ہے اور کہتا ہے میرے 10 روپے واپس کریں، لیکن مولوی صاحب قرض ادا کریں تو کیسے، ان کے جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ سوال بے، مولوی صاحب نے اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی کیا وجوہات بتائیں؟ خواجہ معی الدین کے ڈرامے تعلیم بالغاں کے مطابق بکرا پیڑی میوہ شاہ لائن میں واقع مولوی محبت علی کے مدرسے میں 3 گڑھے پڑے ہیں۔ ڈرامہ نگار نے ان کے علامتی نام بھی رکھے ہیں۔ نمبر 1 اتحاد، نمبر 2 تنظیم، اور نمبر 3 یقین محکم۔ لیکن مدرسے کے ناہنجاز طالب علموں نے آپس میں لڑ جھگڑ کر اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وجہ، علاقائی تعصب۔ ڈرامہ نگار کے مطابق علاقائی تعصب نے ہمارے اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ہر کوئی اپنی علاقائی پہچان پر فخر کر رہا ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے تو کوئی پٹھان۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا رہا ہے، کوئی پاکستان یا پاکستانیت کی بات نہیں کر رہا۔ اسے علاقائیت کی سوچ نہیں ہماری وحدت کو پارا پارا کر دی ہے۔ اے رب جہاں، وحدت افکار عطا کر، تقسیم ہے افراد کی سوچیں میرے گھر میں۔ سوال نمبر جیم، مدرسہ تعلیم بالغاں کہاں واقع تھا؟ مولوی محبت علی کا مدرسہ تعلیم بالغاں بکرا پیڑی میوہ شاہ لائن کراچی کے ایک کچی بستی میں واقع تھا۔ اس کی عمارت کیا تھی؟ بس ایک شکستہ سی جھونپڑی تھی، جس میں ایک گھڑونچی، 3 ٹوٹے ہوئے گھڑے اور مدرس کے لیے ایک پرانی چارپائی پڑی تھی۔ تو اس سوال کے اندر آپ ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک تو آپ لکھ سکتے ہیں مدرسہ تعلیم بالغاں کا پتہ، اور دوسرا اس کی عمارت۔ تو اس کی عمارت کیا تھی؟ یہاں اوپر آپ ہیڈنگ دے دیں عمارت کی، اور اس سے پہلے والے آپ جو ہے وہ جملے میں ہیڈنگ دے دیں مدرسہ تعلیم بالغاں کا پتہ، یا عمارت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ سوال دال، اس اقتباس میں وزیروں پر کیا طنز کیا گیا؟ خواجہ معی الدین کے ڈرامے تعلیم بالغاں میں وزیر تعلیم پر طنز کیا گیا کہ ہمارا وزیر تعلیم خود زیر تعلیم ہے۔ موقع محل، خط لکھواتے ہوئے جب مولوی صاحب نے وزیر تعلیم لکھوانا چاہا تو ان کے شاگردوں کا صاحب نے واو کو ذرا فاصلے پر لکھ کر لفظ کو اس طرح لکھا، وزیر تعلیم۔ تو مولوی صاحب نے اس سے یہ کہا اور باریک بات نکالی کہ واو سے ووٹ ہوتا ہے، اور اگر یہ ووٹ کا واو وزیر زیر تعلیم کے آگے لگا دیا جائے تو زیر تعلیم وزیر تعلیم بن جاتا ہے۔ پیش منظر، ہمارے وزیروں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنے دستخط بھی نہیں کر سکتے، اس لیے مہر لگا کر کام چلاتے ہیں۔ ان کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تعلیم کی اگر ضرورت بھی ہے تو صرف اتنی ہے کہ جلسوں میں دوسروں کی لکھی ہوئی تقریروں کو پڑھ سکیں، خود الو ہیں، عوام کو بھی الو بنا سکیں، اور جب وزراء اس طرح نااہل اور ان پڑھ ہوں گے تو ملک
اور محکمہ خاک ترقی کریں گے؟ یہ راز کوئی ابراز نہیں، سب اہل گلستان جانتے ہیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ سوال ہے مولوی صاحب کس محکمے کے نام درخواست لکھوا رہے تھے؟ جواب خواجہ معی الدین کے ڈرامے تعلیم بالغاں کے مدرس مولوی محبت علی صاحب محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسروں کے نام درخواست لکھوا رہے تھے تاکہ نمبر 1 ان کی 6 مہینے سے بند تنخواہ انہیں مل جائے، نمبر 2 مدرسے کے لیے کچھ ضروری سامان مثلاً ایک دری، ایک چھڑی اور ایک بلیک بورڈ اور لکڑی کا صندوق مہیا کیا جائے۔ لیکن مولوی صاحب قرض کی واپسی کے مسئلے اور اتحاد تنظیم اور یقین محکم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں اس قدر الجھ گئے کہ ڈرامے کے اختتام تک وہ درخواست لکھی نہ جا سکی، اور لکھی بھی جاتی تو ان کے مطالبات پھر بھی پورے نہ ہوتے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مدرسے، مدرس اور تعلیم کے مسائل پر توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ امید ہے کہ آپ کو مشقی سوالات سمجھ آئے ہوں گے۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ والسلام۔